कहते हैं आज मैंने उसका काम आसान कर दिया है। जोश से गाइए, आप खुदावंद की हजूरी में आए हैं और ये हमारे लिए बड़ी बात है कि खुदावंद 6 दिनों के बाद 7वें दिन अपनी बड़ी रहमतों बरकतों से नवाजता रखता है और हमें अपने घर में लाता है। तो मेहरबानी से अपनी आवाज़ें बुलंद कीजिए और कहिए खुदावंद अपने लोगों में आया है और पाक रूह का पहरा हर सू छाया है।
یسوع مسیح کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ایک بار پھر موقع ملا کہ آپ کے ساتھ خدا کے زندہ کلام میں سے شیئر کیا جائے۔ کتنے لوگوں کو یاد ہے کہ کون سے 2 حوالے پڑھے گئے؟ گڈ، یعنی کہ آپ لوگ جاگ رہے ہیں۔ خدا ان کو جاگتی کلیسیا ہی کی ضرورت ہے۔ کم و بیش 40 لوگ یہاں ہیں، بچے نکال کے یا ٹین ایجرز نکال کے 50 کے قریب ہوں گے، اور 40 دن کی وارننگ ہے۔ تھوڑا غور کیجئے گا، سنجیدہ ٹاپک ہے اور ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے، آپ لوگوں کی ضرورت ہے، میری ضرورت ہے۔ اس وقت کی، جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، اس کی ضرورت ہے ریپنٹنس اینڈ ایکسیپٹنس، توبہ اور قبولیت۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے ہوسیہ میں اس کے 4 باب کی 6 آیت میں، ہوسیہ 4:6، My people perish due to lack of knowledge۔ میرے لوگ عدم معرفت کے باعث ہلاک ہوئے۔ عدم معرفت کیا ہے؟ خدا کے روح سے چھپنا، بھاگنا اور رنجیدہ۔ یسوع مسیح کلام سنا رہا ہے، توبہ کی منادی کر رہا ہے۔ تھوڑا سا والیوم اگر ہائی کر دیں تو اچھا ہے، لائف جا رہا ہے۔ کچھ پاکستان میں 1-2 چرچز ہیں جو سننا چاہ رہے ہیں، تو یو آر ناٹ الون۔ یہ میسج جو ہے یہ ڈیول ہے، انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی۔ تو جو لوگ یہاں ہمارے ساتھ شامل نہیں ہیں وہ بھی اس میسج کو سن رہے ہیں۔ تو یسوع مسیح منادی کر رہا ہے، اور اس کی بھی منادی کی ابتدا ہی جو ہے توبہ کرو، ریپینٹ، یہ اس نے سٹارٹ کیا ہے۔ اور اس کی منادی، اس کی تعلیم، اس کے معجزے، اس کے کام، اس کی زندگی کی گواہی دیکھ کر بھی لوگ اسے کہتے ہیں تو کون سا نشان ہمیں دیتا ہے، تو کون سا نشان ہمیں دکھاتا ہے کہ ہم تیرا یقین کریں۔ یسوع مسیح جانتا ہے کہ وہ کن لوگوں کے درمیان ہے، اور جب وہ نشان مانگ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، اندھے دیکھتے ہیں، بہرے سنتے ہیں، گونگے بولتے ہیں، لنگڑے چلتے پھرتے ہیں، لوگوں کو خوشخبری سنائی جاتی ہے اور مردے زندہ کیے جاتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کون سا نشان آج کے زمانہ میں، آج ہم جس روحانی نینوہ کے اندر رہتے ہیں، یہاں پر بھی لوگ یسوع مسیح کا نشان دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس نے ان کو کیا کہا؟ اس نے ایک ریفرنس دیا، ایک چھوٹی سی کتاب کا۔ بائبل کے اندر اس کے صرف 4 باب ہیں، ایک چھوٹی سی کہانی ہے، اور تھرو آؤٹ دی ہسٹری تھیالوجینز جو تھے، جو بڑے بڑے تھیالوجی کے ماہر تھے، ان سب میں یہ کتاب ہمیشہ ایک متنازع کتاب رہی ہے۔ اس کے باوجود یہ کتاب ہر دور میں سب سے زیادہ پسند کی جانے والی، اور اس کتاب کے اندر خوشخبری ہے جو لوگوں کی نوبت توبہ تک لاتی ہے۔ اس نے اس کتاب کا حوالہ دیا، اس کتاب کے مستند ہونے کا ثبوت کہ خود یسوع مسیح نے اس کو ریفرنس کے طور پر کوٹ کیا، اور اس نے ان کو اس کتاب کے بارے میں بتایا۔ کیوں؟
کیونکہ روحانی طور پر میرے ساتھ رہیں، یہ بہت امپورٹنٹ میسج آپ میں سے ہر ایک کے لیے. اگر آپ نے ہر ایک صرف اپنے آپ کو دیکھیں، ارد گرد مت دیکھیں، یہ آپ کے لیے میسج ہے. آپ کہیں، میرے پیچھے دہرائیں، یہ میسج میرے لیے ہے. ایک بار پھر کہیں، یہ میسج میرے لیے ہے. یہ آپ کے لیے میسج ہے، ہر ایک شخص کے لیے یہ میسج ہے. جب انہوں نے یسوع مسیح سے کہا کہ نشان دکھا، کچھ نشان بتا، کوئی ثبوت دے، تو یسوع مسیح کو پتا تھا کہ یہ لوگ روحانی طور پر تماشبین ہیں، تماشا دیکھنے والے ہیں، صرف تماشا پسند کرتے ہیں، شعبدہ بازی کو پسند کرتے ہیں، ڈرامہ بازی کو پسند کرتے ہیں، تھیٹر کے پسند کرنے والے ہیں، یہ جوکروں کو دیکھنا چاہتے ہیں. اتنے نشان سری طور پر اتنی منادیاں کی گئی، سال ہا سال سے، صدیوں سے نبی اور پیغمبر اور رسول اور میسنجر آتے رہے، ان کی آنکھوں کے سامنے معجزات ہوتے رہے، پانیوں کے دیواریں کھڑی ہوتی رہی، سمندروں نے اپنے راستے دے دیے، بیابانوں میں زندگی نچھاور ہوتی رہی. اس کے باوجود یہ کوئی شعبدہ بازی دیکھنا چاہتے ہیں. آج زیادہ تر کلیسیاؤں کا یہ المیہ ہے، یہ ٹریجڈی ہے. بہت سے چرچز کی وہ شعبدہ بازی دیکھنا چاہتے ہیں. لوگوں کو اکٹھا کر لو کسی پروگرام کے لیے، لوگ چوک در چوک آنا شروع ہو جائیں گے. لیکن خدا کے کلام کو آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بھی، کانوں سے سنتے ہوئے بھی، ان کے دل پر اس کا اثر ہوتے ہوئے بھی ان کے دلوں پر چربی چھا گئی ہے، ان کی آنکھوں پر چربی چھا گئی ہے اور ان کے کان بند ہو چکے ہیں. وہ خدا سے پھر بھی نشان طلب کرنا چاہتے ہیں. اور یسوع مسیح نے ان کو اس وقت کی ضرورت کے مطابق، جو روحانی طور پر، ناٹ فزیکلی، روحانی طور پر نینوا بن چکی تھی ان کی زندگی، آج ہم میں سے ہر ایک کی اپنی شخصی زندگی کے اندر، ہمارے ضمیر کے اندر ایک نینوا کی سی حالت ہے. ہم روحانی، اخلاقی اور سماجی طور پر ہر طور سے ہم خدا کے کلام سے دور ہو چکے ہیں. ہماری ناگفتہ بے حالت ہے جس پر ہمیں خود ہی شرمندہ ہونا ہے، کیونکہ ہماری اپنی روح جو ہے اور خدا کی روح جو ہے، ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے. کوئی تیسرا بندہ نہیں جانتا، نہیں سمجھتا. یاد رکھیں، ہر شخص کی زندگی کے 3 چہرے ہوتے ہیں. ایک وہ جو اپنوں کو، اپنے دوستوں کو دکھاتا ہے. دوسرا چہرہ وہ جو دنیا کو دکھاتا ہے، لوگوں کو دکھاتا ہے. لیکن ایک تیسرا چہرہ ہوتا ہے جو وہ کبھی کسی کو نہیں دکھاتا، اور شاید یہ اس چہرے کا اور خدا کی روح کا تعلق ہے. I'm not talking about your body، کیونکہ خون اور گوشت خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہوں گے. یہاں خدا کی بادشاہی کا تعلق ہے. The real you inside you, who you are, who you're conscious، آپ کا ضمیر، آپ جو ہے، the real you، یہ اس کی منادی ہے. آج کی دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں، ہمارے اپنے اندر کی ایک دنیا بھی نفرت، عداوت، بغض، انا اور نہ جانے کیسے کیسے بکھیڑوں کی وجہ سے اس حد تک سن ہو چکی ہے. کلام میں لکھا ہے نا، انہوں نے سن ہو جانے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ ایک جگہ بیٹھے رہیں، آپ کی ٹانگیں سن ہو جاتی ہیں. کبھی کبھی ایک کروٹ سوتے سوتے آپ کے ہاتھ یا بازو سن ہو جاتے ہیں. ان کو اٹھا کے چھوڑیں، ان کو کچھ اثر نہیں ہوتا، وہ آلموسٹ ڈیڈ ہوتے ہیں. ہم نے کلام کو سن کر اس قدر ہم سن ہو چکے ہیں کہ ہم روحانی طور پر نینوا بن چکے ہیں. ہماری موجودہ دنیا جو ہے
انسانی تاریخ کے کسی بھی دور سے زیادہ برے حالات کے اندر ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کی کسی جنگی تاریخ میں بھی انسان اس قدر اخلاقی طور پر دیوالیہ ہو چکا ہو کہ وہ خدا کے کلام کو اگنور کرے۔ ہم دنیا کے اندر حالات، قتل و غارت، ظلم، تشدد، بربریت، انتہا پسندی، دہشت گردی، اس قدر ہم عادی ہو چکے ہیں، اتنے یوزڈ ہو چکے ہیں کہ 1 گھنٹے بعد یہ خبر ہمارے لیے خبر نہیں رہتی۔ تھوڑا سا ماضی میں چشمے تصور میں جائیں، کبھی کوئی عجیب بات ہوتی تھی تو ہر ماحول میں، ہر جگہ پر، ہر گھر میں اس کی باتیں ہوا کرتی تھی، لیکن آج تو ہمارے لیے یہ بالکل غیر اہم چیزیں ہو چکی ہیں، اس لیے کہ ہم نے سن ہو کر خدا کے کلام سے توجہ ہٹا لی ہے۔ اب صدوقی اور فریسی اور سکرائبز اور جو بڑے بڑے مذہبی لیڈر تھے وہ یسوع مسیح کو کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی نشان دکھا۔ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ تم نشان دیکھنا چاہتے ہو؟ ٹھیک ہے، میں تمہیں نشان بتاتا ہوں۔ یونا نبی کا نشان۔ یونا کا نشان کیا تھا؟ ہاں، یونا کا نشان تھا مچھلی، یہی تھا نا؟ اگر کسی کو نہیں پتا تو بتا سکتے ہیں۔ یونا کا نشان کیا تھا؟ میں بتا سکتا ہوں، کلام میں سے گھر جا کے آپ یونا کی کتاب پڑھ سکتے ہیں۔ یونا نبی کا نشان ایک مچھلی تھا جس کے اندر وہ 3 دن تک رہا۔ شارک تھی، کوئی بھی مچھلی ہو سکتی ہے، لیکن وہ اس قدر بڑی تھی کہ جس نے یونا کو اپنے پیٹ میں رکھا۔ مچھلیوں کی بہت سی سٹوریز ہم نے سنی ہیں، مچھلیاں ہو گئی، ویل ہو گئی، شارک ہو گئی، ایون کروکوڈائل اور ایلیگیٹرز، یہ بڑے بڑے مگرمچھ، یہ سارے پانی کی مچھلیوں ہی کی اقسام ہیں۔ ہم نے ان کی بڑی بڑی کہانیاں نہ صرف سنی ہیں بلکہ آج کل تو میڈیا کہ مچھلیوں نے انسانوں کے ٹکڑے کر دیے، کھا گئی۔ جہازوں میں، بحری جہازوں میں، کشتیوں میں کیسے کیسے حادثات ہوئے اور مچھلیوں نے انسانوں کو بالکل ختم کر دیا۔ پیرانا ایک مچھلی ہے جو کسی بھی جاندار چیز کو وہ نہیں چھوڑتی۔ ہم نے بڑے بڑے مچھلیوں کے واقعات دیکھے، ان واقعات یہ دنیا میں ریئل میں ہوئے، ہوتے رہے، ہو رہے ہیں اور پروبیبلی نیکسٹ ہوتے رہیں گے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے بڑی بڑی کہانیاں لکھی گئیں، ناول لکھے گئے، فلمیں لکھی گئیں، فلمیں بنائی گئیں، ڈرامے بنائے گئے، بڑی بڑی داستانیں بنی ان کے بارے میں۔ ہم سب ان چیزوں سے واقف ہیں کہ مچھلیاں کس قدر خطرناک ہوتی ہیں۔ اور یہاں یسوع مسیح نے نشان بتایا کہ جس طرح یونا مچھلی کے پیٹ میں رہا، اسی طرح ابن آدم ہمارے سامنے تاریخ گواہ ہے، مچھلی کے پیٹ میں کوئی زندہ واپس نہیں آیا، نہ پاتال کے قبر کے عذاب سے کوئی صحیح سلامت نکلا۔ جو بھی ان کے اندر گیا، ان کے پیٹ کے اندر گیا، ان کی ہڈیاں گل گئیں، وہ تباہ و برباد ہو گئے، وہ گل سڑ گئے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا نشان دکھایا جا رہا ہے کہ یونا کے نشان کے سوا، اور بائبل میں ہم کہیں یہ نہیں پڑھتے کہ جب یونا کو پانی میں پھینکا گیا تو وہ مچھلی کے وسیلے سے مارا گیا۔ He was saved by a fish, by a whale. یہ نشان ہے، یہ تاریخ کا اپنی نوعیت کا نشان ہے کہ وہ مچھلیاں، وہ کروکوڈائل، وہ ایلیگیٹرز، وہ خطرناک ترین کریچرز پانی کی جو سب کچھ کھا جاتی ہیں، اس کے وسیلہ سے یونا کو بچایا گیا۔ اور یہاں وہ ہے جو یونا سے بھی بڑا ہے، جس نے زمین کے سینے کو چیرا، اس کی منادی ہر روز کی جاتی ہے۔ اس نے کہا کہ اس زمانہ کے برے لوگ نشان طلب کرتے ہیں، اور اس نے یونا کا حوالہ کوٹ اس لیے کیا کہ یونا پر خدا کا کلام نازل ہوا تھا۔ اگر آپ پہلے باب سے، ہم نے تیسرے باب کی پہلی 10 آیات پڑھی ہیں، اگر آپ پہلے باب سے پڑھیں تو آپ کو پتا چلتا ہے
कि खुदा का कलाम यूना पर नाजिल हुआ। खुदा का कलाम, कितने लोग ईमान रखते हैं, ला तब्दील है। कितने लोग ये ईमान रखते हैं कि खुदा का कलाम, उसके मुंह का कलमा कल, आज, बल्कि अब तक वो बदलता नहीं है। जो यूना को पैगाम मिला वही पैगाम आपको, मुझे हर रोज मिल रहा है। उसने कहा जा नैनवा में मुनादी कर, उनको बता कि नैनवा तबाह हो जाएगा, गर्क हो जाएगा। और नैनवा कोई छोटा शहर नहीं था, यह एक्सट्रीमली बिगर शहर था। आप जानते हैं मौजूदा नैनवा, द करंट मूसल जो सीरिया का हिस्सा है, इसमें अभी भी आप उसकी ब्रोकन वॉल्स को देख सकते हैं जाकर। और उसको नैनवा भेजा गया, सीरिया के उस बड़े शहर में जो उस वक्त की दुनिया का, एट दैट टाइम इट वाज ए फाइनेंशियल हब ऑफ द वर्ल्ड, वो बहुत अमीर तरीन शहर था। और उसके बारे में बड़ी दास्तानें यूना ने सुन रखी थी। हिस्ट्री गवाह है, तारीख गवाह है कि नैनवा के लोग उस दौर की दुनिया में सबसे ज्यादा संगदिल और जालिम थे। वो अपने कैदियों का जो हाल करते थे, जो अपने कैदियों का हश्र करते थे, उसको सुनकर दहशत तारी होती है, लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस पुलपट से उसको बयान नहीं किया जा सकता। और यूना जानता था कि खुदा मुझे ऐसे संगदिल लोगों के अंदर भेज रहा है। अगर वो यूना को कैदी बना ले तो उसने सुन रखा था कि वो अपने कैदियों के साथ क्या करते हैं। उसने क्या किया, उस पर कलाम नाजिल हुआ, वो डर गया। शायद किसी और जगह भेजने को होता, बहुत बड़ा शहर था। उसने कहा मैं कहां मुनादी करूंगा। उसकी कितनी मुसाफत थी उस शहर की, 3 दिन की राह, ऑलमोस्ट ग्रेटर लंदन से भी बड़ा था। 3 days you keep on walking and keep on walking and keep on walking। इतना बड़ा उस दौर का वो शहर था। और उस शहर की कमोबेश नफूस जो थी उस दौर में, जबकि आबादी का, पॉपुलेशन का, वर्ल्ड पॉपुलेशन का कोई इशू नहीं था, उस वक्त 6 लाख के करीब कमोबेश उसके नफूस थे। वो डर गया। अजीजों, आज पता नहीं कितने सालों से, कितने महीनों से, कितनी दहाइयों से हम पर खुदा का कलाम नाजिल हो रहा है। और हम आज के नैनवा, जो रूहानी तौर पर हमारी अपनी जिंदगियां हैं, हमारे खानदान हैं, हमारी फैमिलीज हैं, हमारा कल्चर है, हमारा शहर है, हमारा माहौल है, हमारे दोस्त हैं, हमारे अजीज और अकारब हैं, हम उन तक कलाम पहुंचाने से डर रहे हैं। हम खुदा के कलाम से भाग रहे हैं। सबसे बड़ा अलमिया आज की मौजूदा नस्ल है। आज के हमारे बच्चे हैं। जवानी हमेशा मुंहजोर होती है। हम खुद ही अपने बच्चों से डरते हुए उनको तरबियत नहीं करते, बल्कि अपने हाथों से उनकी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। अगर हमारे बच्चे गलत राह पर चल रहे हैं, सही राह पर नहीं जा रहे, तो हम उनसे बात करते हुए डरते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि रूहानी तौर पर वो नैनवा है। उनके अंदर जवानी का जोर बोलता है। लेकिन कलाम कहता है कि तू अपने बेटे की कैसे तरबियत कर, छड़ी के साथ। तू उसको छड़ी से मारेगा तो वो मर नहीं जाएगा। तू उसको छड़ी से मारेगा और उसकी जान को कहां से बचाएगा? तबाह हो जाएगा। यह मैसेज था यूना के लिए, जो उसने जाकर नैनवा के लोगों को कहना था कि 40 दिन के बाद नैनवा तबाह हो जाएगा। लेकिन वो डर गया। वो उस मुंहजोर कौम का मुकाबला नहीं कर सकता था, वो उसका सामना नहीं कर सकता था। वो भागा, याफा से भागा और तरसीस का टिकट खरीद लिया, जो मौजूदा स्पेन का कोई हिस्सा है, कि ठीक है मैं वहां जाकर बड़े अमन और अमान से खुदा की हजूरी से भाग जाऊंगा। अभी भाई सुलेमान ने यहां पर ज़बूर 139 पढ़ा, खुदाया तेरी रूह तो मैं पला नस के
समुद्रों पार जा उतरा, वो समुंदर से पार खुदा के कलाम से भाग रहा है। आप खुदा के कलाम से नहीं भाग सकते। आप खुदा के कलाम को डिनाई करेंगे, इट विल बिकम लाइक अ ग्रेवल इन योर माउथ। ये आपके मुंह में कंकरों की मानिंद हो जाएगा। यू कैन नॉट स्वॉलो इट, बट स्टिल वी आर ट्राइंग टू रन अवे। दिस इज नॉट द सोल्यूशन। ये हल नहीं है। उसने समझा मैंने टिकट खरीद लिया है, जहाज के अमले ने देखा टिकट खरीद लिया है, ये शख्स ठीक है, लेट हिम इन। कप्तान ने देखा होगा इसके पास सारा साजो सामान है, जायज तरीके से जा रहा है, इसने पे कर दिया, दैट्स इट। लेकिन याद रखें कि खुदा से भागने की कीमत महज एक टिकट नहीं है। खुदा से भागने की कीमत बहुत बड़ी है, जिसका आपको अंदाजा उस वक्त होता है जब खुदा आपसे पासपोर्ट करता है। लेकिन अफसोस कि हम इस कलाम को रोज सुन रहे हैं, लेकिन हम रोज तरसीस को भाग रहे हैं। याद रहे कि जब भी कलाम सुनाया जाता है शायद खुदा का रूह आपको उभारता है, लेकिन जो ही चर्च से बाहर निकलते हैं बहुत सी तायुशात हमें घेर लेती हैं। जब भी खुदा से भागेंगे, इब्लीस ने आपके लिए एक जहाज तैयार कर रखा होगा कि टिकट ले और भाग जा। कितनी दूर, कब तक, कितने साल, कहां तक हम भागते रहेंगे खुदा से। Wake up. It's a wake up call. वरना तबाह हो जाएगा। God will destroy it. वो भागा, लेकिन क्या हुआ? खुदा की कुदरत ने, अनासरे कुदरत ने उसको जगाया। लोग परेशान हैं, ये क्या हो रहा है? तूफान आ गया है, मर रहे हैं। और यूना एक किनारे पे पड़ा मजे से सो रहा है, दुनिया चीख रही है। उन्होंने उसको जगाया। उस वक्त लिखा है सबने अपने अपने खुदाओं को याद किया। वो बहुत से खुदाओं को मानते थे। आज हम भी चर्चिज में तो आते हैं, हम बहुत सारे खुदाओं को मानते हैं। मुसीबत होती है, परेशानी आती है, आजमाइश आती है, हम खुदा की हुजूरी में झुकने की बजाय अपने इर्द गिर्द के खुदाओं के पास भागते हैं, हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। उन्होंने भी किया और उन्हें पता चला कि एक इब्रानी शख्स भी यहां पर है जो सो रहा है। उन्होंने उसको जगाया, तू कहां से है, कहां से आया है, कहां जा रहा है? उठ, अपने खुदा को पुकार कि हम हलाक हुआ चाहते हैं। उसने क्या कहा? उसने एक और राह इफ्रार, उसको समझ आ गई मैं खुदा की हुजूरी से ऐसे तो नहीं भाग सकता, मर ही जाऊं, लेकिन उस जुल्म के अंदर ना जाऊं जिसका मैं सामना नहीं कर सकता। नैनवा के अंदर उसने कहा, मुझे उठाओ, पानी में फेंक दो, मैं मर जाऊंगा, मुसीबत खत्म हो जाएगी। लेकिन खुदा की कॉलिंग से भागना इज नॉट इजी, इज नॉट सिंपल, इज नॉट दैट इजी व्हाट यू थिंक अबाउट इट। खुदा की हुजूरी से भागने के लिए उसने समझा कि चलो अगर ऐसे तो नहीं, ऐसे ही सही। उन्होंने उसको उठा के फेंक दिया और फिर एक मछली ने उसको ग्रास्प किया। दूसरे बाब के अंदर उसकी बड़ी खूबसूरत, बहुत खूबसूरत पूरा दूसरा बाब, उसकी यूना दूसरा बाब पूरा का पूरा उसकी दुआ के ताल्लुक से है। तब उसने पाताल के अंदर, उस मछली के पेट के अंदर, वो जो उसकी कब्र बन चुका था, जिससे सिर्फ उसकी हड्डियां बाहर आ सकती थी और कुछ नहीं, वहां पर उसने पाताल के अंदर, मुसीबत के अंदर उसने खुदा को पुकारा। दाऊद भी कहता है ना, मेरी जान दे तीक खुदावंदा आ पहुंचे आ पानी तूए बचा। जब उसकी जान तक बात आई, मैं ये दुआ उसकी पढ़ना चाहूंगा आपके सामने। तब दूसरे बाब के अंदर लिखा है, तब यूना ने मछली के पेट में खुदावंद अपने खुदा से ये दुआ की, मैंने मुसीबत में खुदावंद से दुआ की और उसने मेरी सुनी। मैंने पाताल की तह में दुहाई दी, तूने मेरी फरियाद सुनी। तूने मुझे गहरे समुंदर की तह में फेंक दिया और सैलाब ने मुझे घेर लिया। तेरी सब मौजें और लहरें मुझ पर से गुजर गई और मैं समझा कि तेरे हजूर से दूर हो गया हूं, लेकिन मैं फिर तेरी
मुकद्दस हैकल को देखूंगा। सैलाब ने मेरी जान का मुहासरा किया, समुंदर मेरी चारों तरफ था। बहरी नबात, गौर कीजिए, बहरी नबात मेरे सर पर लिपट गई, मैं पहाड़ों की तह तक गर्क हो गया। और आगे फिर लिखता है कि तब मैंने खुदा से माफी मांगी। वो कहता है बहरी नबात मेरे गिर्द लिपट गई। ये बहरी नबात नहीं थी, ये उसकी नाफरमानियां थी, ना शुक्रापन था, खुदा की हजूरी से भागना था। आप उसकी हजूरी से नहीं भाग सकते, वरना यही कलाम आपको और मुझे मुजरिम ठहराएगा। और जो ही उसने तौबा की, मछली ने उसको उगल दिया और एग्जैक्ट उस पॉइंट पर जहां उसे जाना था। खुदा के निजाम को हम बदल नहीं सकते। वो ताबेदारी करके भी ऐन उसी वक्त, उसी दिन, उसी लम्हे और उसी घड़ी उस मुकाम पर पहुंचता जहां वो नाफरमानी करके भी पहुंचा, क्योंकि खुदा की हजूरी से वो भाग नहीं सकता था। उसको खुदा ने 3 दिन और 3 रात का मौका दिया सोचने का, तौबा करने का। आपको खुदा ने कितने दिन, कितने हफ्ते, कितने साल, कितने महीने का मौका दिया है? और फिर जब उसको तीसरे बाब में हमने क्या पढ़ा कि खुदा का कलाम यूना पर दूसरी बार, लेकिन वो ला तब्दील है। दूसरी बार भी वो बदला नहीं कि ठीक है तूने बड़ी मुसीबत उठा ली, अब ना मुनादी कर इनको, या ये कर ले या वो। नो, फिर दूसरी बार वही कलाम कि नैनवा में मुनादी कर कि 40 दिन के बाद ये शहर, और लिखा है वो 1 दिन की मुसाफत, वो 3 दिन की मुसाफत था। अभी उसने 1/3 सिटी में ये मुनादी की है, और 1/3 सिटी में एक मुनादी से, एक सरमन से, एक मैसेज से ये इंकलाब आया कि बादशाह वक्त ने, अरकाने दौलत ने, उसके सारी कैबिनेट ने, पूरे मुल्क ने, हत्ता के जानवरों ने भी खाक पर बैठकर खुदा के हजूरी में गिरिया उजारी की। लिखा है बादशाह का फरमान जारी हुआ कि सब रोजा रखें और कोई जानवर भी कुछ चखने ना पाए। शायद खुदा हम पर, ये वो कौम थी जिसको एक मैसेज मिला था, एक, सिर्फ एक, वो भी सारे शहर को नहीं, एक छोटे से हिस्से को, 1 दिन की मुसाफत। हम कब से मैसेज सुन रहे हैं? सिर्फ संडे को नहीं, एवरी सिंगल डे। टीवी चैनल्स, इंटरनेट, रेडियो, ज़राए इब्लाग, अखबारात, फेसबुक, ट्विटर और पता नहीं क्या क्या, कितनी आयतें, कितने मैसेजेस आपको एवरी सिंगल मिनट आपको डिलीवर हो रहे हैं। पूरी दुनिया में कितनी मुनादी की जा रही है, हजारों नहीं लाखों बार कलाम सुनाया जा चुका है। अफसोस के आज का रूहानी नैनवा जो हमारे अंदर बसा हुआ है वो सुन हो चुका है एक मैसेज। उस दौर में पूरा शहर बच गया। कितने मैसेजेस हम और सुने। 40 दिन का उनको वक्त मिला था। गो बैक टू जेनेसिस, नूह के दौर में 120 डेज लिमिट, 120 इयर्स लिमिट, सॉरी 120 साल की लिमिट दी गई। और फिर खुदा ने कहा कि अब इंसान की उम्र कितनी रहेगी? 120 वर्ष, यानी कि 120 वर्ष तक इस दुनिया में मैं उसे मौका देता रहूंगा तौबा का। फिर 70 वरे दी, 80 वरे दी, फिर यह लिमिट घटा दी गई, लेकिन कलाम की लिमिट बढ़ा दी गई। वो नैनवा के जो लोग 70-80 सालों में एक बार कलाम सुनकर तौबा कर लेते थे, हम इन 70-80 सालों की उम्र में थाउजेंड्स मौके मिल रहे हैं, लेकिन टाइम बहुत तेजी से गुजर रहा है। खुदा मौका देने का खुदा है। God is a God of second chance. God is a God of third chance. He's a God of chances. He's giving you chances. वो आपको मौके दे रहा है। अपने नैनवा को ठीक करो, अपने नैनवा में मुनादी करो,
کلام سن کر توبہ کرو، شاید کہ خدا نے نینوا کو معاف کیا۔ ہم دیکھتے ہیں یونا کی زندگی میں ایک کمزور لمحہ آیا، لیکن کمزور لمحے کا یہ مطلب نہیں کہ کمزور انسان، ہم سب کی زندگیوں میں کوئی نہ کوئی کمزور لمحہ ہوتا ہے، لیکن زبور 34 کے اندر کیا لکھا ہے؟ آزما کر دیکھو کہ خداوند کیسا، خدا آپ کو برکت دے جائے، آزما کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے۔ انہوں نے آزمایا، نینوا نے، افسوس ایک میسج پر آزمایا، افسوس ہم ہزاروں روز کے میسیجز سن کر بھی ایک بار بھی اس کے فضل کو، اس کے رحم کو نہیں آزماتے۔ جو لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر، دیٹ از سم تھنگ ڈفرینٹ، وہ ایک ٹیسٹ ہے، اس کو ڈفرینٹ وے سے ٹیسٹ کرو، لیکن اس کے رحم کو آزما کر دیکھو، چکھ کر دیکھو۔ انگلش کے کسی ورژن میں ایک جگہ پر لکھا ہے ٹیسٹ، یہ لفظ ٹیسٹ لکھا ہے، کھانا آپ چکھ کر دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا ہے۔ آپ خدا کے فضل کو آزما کر ایک دفعہ اس کی حضوری میں جھک کر دیکھو کیسے بندھن اور جوئے ٹوٹتے ہیں اور خدا بحالی کا کام شروع کرتا ہے۔ آج ہماری زندگی میں خدا بحالی کرنا چاہتا ہے، کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے کہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ چاہتا ہے کہ سب کی۔ اور وہ کس لیے آیا؟ اس نے کس لیے یونا کو بھیجا؟ وہ خود کیوں کر اخیر زمانہ میں ہم سے ڈائریکٹ کلام کرنے آیا؟ اس لیے کہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ عزیزو، یہ کلام ہم میں سے ہر ایک کی زندگی کے لیے فردن کہ کب تک ہم سن بنے رہیں گے، کب تک ہم کلام آئیں گے، سنیں گے، تالیاں بجائیں گے، خوش و خرم ہو کے چلے جائیں گے، چرچ سے باہر نکلتے ہی یوحنا استباغی بپتسمہ دینے والے نے کیا کہا تھا؟ اے سانپ کے بچوں، تمہیں کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے کھاؤ؟ اس نے ان کو سانپ کیوں کہا؟ دو خاصیتیں سانپ کی جو ہیں اس کو باقی جانوروں سے ممتاز کر دیتی ہیں، اور ان کے اندر وہ خاصیتیں، افسوس آج کے نینوا کے اندر بھی ہمیں ایسے ہی لوگوں کی ایسی خاصیت نظر آتی ہیں جو اکثر چرچز کی پیوز میں تو بالکل فکس ہو کے بیٹھنا پسند کرتے ہیں، لیکن وہ اس سرشت سے، اس اپنی فطرت سے، اس نیچر سے باز نہیں آتے۔ نمبر ایک کہ سانپ جب اپنی بل میں جاتا ہے تو بالکل سیدھا ہوتا ہے، لیکن جو ہی وہ نکلتا ہے سیدھا نکلتا ہے، اور نکلتے ہی وہ کبھی بھی سیدھا نہیں چلتا، وہ ٹیڑھا چلتا ہے۔ بہت سے لوگ چرچ میں جاتے ہوئے تو بڑے خدا پرست نظر آتے ہیں، نکلنے کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن پھر زندگی کے ٹیڑھے میڑھے راستوں پر گم گشتہ ہو کر رہ جاتے ہیں۔ سیکنڈ چیز کہ سانپ کی زبان تو شاخہ ہوتی ہے، وہ دو زبانیں رکھتا ہے۔ بہت سے لوگ چرچز میں دو زبانیں رکھتے ہیں، ایک میں تو وہ گا رہے ہوتے ہیں میں خداوند اپنے خدا میں خوش رہوں گا، مسرور رہوں گا، ہاں وہ وعدے کر رہے ہوتے ہیں پرستش میں، یہ ایک زبان ہوتی ہے، لیکن دوسری زبان چرچ کے باہر کچھ اور ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ معرفت سے خالی ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن omission, sin of omission, you know, sin of omission، ایک سن ہوتا ہے جو آپ نے کر دیا، ہو گیا، اور ایک sin of omission ہوتا ہے کہ ایک بات آپ کو پتہ ہے کہ یہ اچھی ہے لیکن پھر بھی آپ نہیں کرتے، that is a sin of omission۔ جی آپ کچھ پڑھنا چاہتے ہیں؟ ایوب 34 باب اس کی چیز ہے، کیونکہ کام باتوں کو پرکھتا ہے جیسے زبان کھانے کو چکھتی۔ یہ ایک سند ہے اس میسج پر کہ آپ نے کلام کو سنا۔ یسوع مسیح نے کہا اس امت کے دل پر، آنکھوں پر چربی چھا چکی، یہ کانوں سے اونچا سنتے ہیں۔ آپ نے کلام کو چکھا ہے، بہت سے طرح طرح کے میسیجز بھی سنے، بڑے خادموں کو بھی سنا ہے، لیکن اپنے ضمیر میں، اپنے آپ میں ایک فیصلہ کریں کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ آئیے اپنے سر کو جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں۔ جلال کے بادشاہ ہمیں فضل دے کہ تیرے کلام کے موافق اپنی زندگی کو ڈھال سکیں
اور خدا اس اخیر دور کے اندر ہم اپنے ارد گرد کے نینوا کے اندر تیرے کلام کی منادی کر کے خدا تجھ سے خدا تیرے فضل کو جاری ہونے کا موقع دیں، نہ کہ ہم تجھ سے بھاگ کر اس کلام کے خدا فضل سے بھاگ کر اپنے آپ پر عدالت لائیں اور مصیبت میں پڑیں۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے آمین۔ آئیے اس خوبصورت کلام کے بعد